رمضان میں بھی دل بے چین کیوں ہے؟ یہ کویشچن اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، یا پھر ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہم سب چیزیں کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا۔ تلاوت بھی سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب تراویح پڑھنے جائیں خاص طور پر وہاں پر قرآن سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا۔ ایک چیز جو میں نے اپنے ایکسپیرئنس سے دیکھی اور اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا کہ قرآن پاک بھی ہمیں فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ لیکن کبھی کبھی بہت ذکر بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، تب بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا اور دل بے چین ہے اور سکون نہیں مل رہا۔ اس میں کبھی کبھی تو ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن میں نے ویسے تو خود بھی بچپن سے پڑھا، عربک ٹیکسٹ اس کا، لیکن کبھی بھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی۔ تو قرآن سننے کی اور قرآن کو پڑھنے کی، یعنی اس کے عربک ٹیکسٹ کو پڑھنے کی اور سننے کی اپنی ایک برکت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو سمجھ کر، یعنی اس کا مطلب سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سم ہاؤ الحمدللہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں اب ایک انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ کہیں پر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ کیا آپ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ بار بار جو ہے وہ آیات کے بارے میں کہیں ذکر آتا ہے، کہیں قرآن itself کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا سوچتے نہیں ہو اس کے بارے میں۔ تو وہ غور و فکر جو ہے وہ ہمارا کس طرح سے ہوگا قرآن کے اوپر؟ بالکل ایسے سمجھنے والی بات ہے کہ جس طرح ہم کیونکہ کوئی لیکچر لگا لیں لیٹس سے، اور وہ پورا لیکچر کسی اور لینگویج میں ہو سکتا ہے کہ لیکچر بہت ہی کسی ایسے ٹاپک کے اوپر ہے جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت ریلیٹیبل ہے، ہماری زندگی میں اس سے بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، لیکن وہ لیکچر کسی بھی فرینچ میں ہے، چائنیز میں ہے، یا ایون عربک میں ہے، کیونکہ یوزلی ہم لوگ بھی عربک جو ہے وہ اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ حالانکہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم لوگوں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے اور ہندی بولنے والوں کے لیے، کہ بہت سے الفاظ جو عربی کے ہیں، قرآن کے بھی ہیں، وہ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ اردو سے ملتے جلتے ہیں، اور ہمارے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے اگر ہم اس کو سیکھنا شروع کریں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن سم ہاؤ جو میں بات کر رہی تھی کہ وہ لیکچر جو ہے اگر کسی اور لینگویج میں ہو اور ہم 1 گھنٹہ لگا کر 2 گھنٹہ لگا کر وہ پورا لیکچر سنیں اور ہمیں سمجھ کچھ بھی نہ آئے، تو کیا فائدہ ہوا اس 2 گھنٹے لگانے کا؟ یعنی ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کوئی بھی۔ اسی طرح سے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کیا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں تراویح میں بھی اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ چیلنج ہوتا ہے، یعنی آپ کو کانسنٹریشن کا ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جو امام ہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کی جتنی آیات ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی میسیج دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہمیں بتا رہے ہیں، کچھ احکامات ہمیں بتا رہے ہیں۔ جب ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا اثر بالکل بدل جائے گا، ہمارا قرآن سے کنیکشن بدل جائے گا بالکل۔ پہلے بھی شاید ہم پڑھتے ہوں گے قرآن، لیکن جب تفسیر اور ٹرانسلیشن کو سمجھنے کے بعد پڑھیں گے تو میں آپ کو اشور کر سکتی ہوں کہ آپ اس کو بالکل کسی اور طریقے سے ایکسپیرینس کریں گے۔ اسی طرح ذکر بھی آ جاتا ہے، جس طرح ہم نے بھی بات کی نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر کے اوپر میں خود بھی بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ بے شک جس قدر ہم ذکر پڑھیں، ذکر کریں، اس کی بہت برکت آتی ہے زندگی میں، دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ بہت سے معاملات ہمارے جو ہیں نا میرے خیال سے وہ درست ہو جاتے ہیں اگر ہم ڈیلی کی روٹین بنا لیں اپنی ذکر کرنے کی، جس میں استغفار کی بہت سی تسبیحات ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے مسنون اذکار ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ان کے بینیفٹس بتائے ہیں ہمیں۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس وقت، جو ذکر کر رہے ہیں، اس میں بیسیکلی ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر استغفار بھی کر رہے ہیں تو کس طرح استغفار کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔
تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس قرآن میں ہمیں پتہ ہے کہ دورہ قرآن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اس میں آپ کہیں نہ کہیں ایک جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیا لے سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ قرآن میں اس وقت اس صورت میں کیا کس ٹاپک پر بات ہوئی ہے، کس موضوع پر بات کی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ اپنی روٹین سیٹ کر لیں اور ڈیلی کا کوئی ایک رکوع یا کچھ آیات اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو رمضان سے آپ اس کی شروعات کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ رمضان تک آپ مکمل قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہوں گے، اور آپ خود نوٹ کریں گے کہ آنے والے رمضان میں آپ کا رمضان جو ہے وہ اس لحاظ سے کس قدر بہتر ہوگا، آپ کا کنیکشن قرآن سے کس قدر بہتر ہوگا. اور جس طرح سے میں نے ذکر کی بات کی تو کوشش کریں کہ ذکر کے لیے وقت نکالیں. ویسے بھی اچھی بات ہے اگر ہم اپنی روٹین بنا لیں اور چلتے پھرتے فارغ اوقات میں جس وقت بھی ہمیں وقت ملے ہم کچھ نہ کچھ ذکر پڑھتے رہیں، لیکن کوشش کریں کہ رمضان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، سکون میں بیٹھیں اور سوچ سمجھ کر ذکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اور کوشش کریں کہ جو قرآن ہے اس کو بھی کسی وقت بیٹھ کر تنہائی میں بھی پڑھیں. اور یہ جو میں نے بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ جو خاص طور پہ یہ والی فیلنگ آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ دل بے چین ہے، دل مایوس ہے، یہ میں نے بھی بہت دفعہ ٹرائی کر کے دیکھا ہے، امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے، اینڈ اٹ ہیلپس یو الاٹ کہ جب آپ کو بہت زیادہ چیزیں پریشان کر رہی ہوں، اور خاص طور پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان کے لیول کے لحاظ سے اگر بہت لو فیل کر رہے ہیں، آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے اور آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، لیٹس سے آپ نے قرآن کی تفسیر ترجمہ بھی پڑھی ہوئی ہے اور پھر بھی اگر آپ کو جو ہے دل سکون میں نہیں آ رہا، کچھ بے چین کر رہا ہے، تو دس از دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو کہ آپ بیٹھیں، بالکل تنہائی میں بیٹھیں، اور یہ ساری جو کنڈیشن ہے نا آپ کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیں، اینڈ یو ول سی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون ڈالیں گے، آپ کو آنسرز ملیں گے آپ کے اس بے چینی کے، آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم سچے دل سے یہ نیت کریں گے، اور بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی سٹارٹ کریں گے کہ ہم واقعی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، تاکہ آنے والے سال میں جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی تندرستی اور ہم اگلے رمضان کو پائیں تو تب تک انشاءاللہ ہم قرآن کو، خاص طور پہ اگر ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں باجماعت، تو وہاں پر ہم قرآن کو سمجھ سکیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ ہم پھر قرآن سے بہتر طریقے سے جڑ سکیں، اور اپنے اذکار بھی پھر ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے کر سکیں. جزاک اللہ خیرا کثیر.